مجھے عادت نہیں ہے لیکن میں قسم کھا کے بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ISI کی حراست میں تھا، جب وہ ہم پہ ٹارچر کرتے تھے تو ہمیں یہ آیت کا ترجمہ سناتے تھے. وہ یہ کہتے تھے تم لوگ فتنہ ہو، ہم تمہاری ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کی ہاتھ کاٹیں گے، اللہ کا حکم ہے. وہ یہ باتیں کرتے. میں کہتا تھا کون سا فتنہ ہے، جواب ہی اس کا کوئی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اولیاء مقبول جان صاحب کو جب مارا تو ان کو یہ آیت سنا کے کیونکہ اولیاء مقبول جان صاحب نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی. جب وہ اولیاء مقبول جان صاحب پہ ٹارچر کر رہے تھے تو اولیاء مقبول جان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. پوچھ لیجئے گا آپ ان سے جا کر. تو انہوں نے ان کا منہ دبایا اور پھر ان کو یہ پڑھ کے بتایا. انہوں نے کہا جی تم فتنہ ہو، تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ ہم کاٹ دیں. یہ میں سن رہا تھا اور میں چیخ رہا تھا نہ مارو، بزرگ آدمی ہے، کیوں مارتے ہو، مجھے مارو، یہ ڈر جائے گا، مت مارو اسے. تو میرے جو سیل تھا اس کے جنگلے کے آگے والا بھی وہ گھسیٹ کے بند کر دیا، اتنی تکلیف تھی انہوں نے. تو یہ آرمی چیف وہی والی آیت سناتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک سارا عمران خان کے خلاف یا PTI کے خلاف نازل ہوا ہے جو آپ ایک آیت پڑھ کے آپ سناتے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں کوئی جھوٹ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، دھوکے کے بارے میں کچھ نہیں ہے، کرپشن، بے ایمانی، فراڈ، منافقت، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا؟ کیا قرآن پاک میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی، جو ظلم اور جبر اور فسادیت کی گئی، اس کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں کچھ نہیں پڑھا؟ آپ نے خدا خوفی کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ نہیں پڑھا؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں قرآن پاک میں صرف یہ ایک آیت نہیں ہے اور اس کو آپ جس کے اوپر دل کرتا ہے چسپاں کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آیت اس کے اوپر فٹ کرو، اب اس کو دبانا ہے ہم نے. کل MQM کے بارے میں یہ آیت سنائی جاتی تھی، ان کے بھی ایک طرف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو. آج وہ اچھے بچے بن گئے ہیں تو وہ ساتھ ہیں. پرسوں کسی اور کے بارے میں سنائی جاتی تھی. ایک دور تھا طالبان کے ساتھ مل کے یہ آیت سنائی جاتی تھی دوسروں کو مارنے کے لیے، اور ایک دور ہے کہ اب وہ طالبان جو ہے وہ ولن ہو گئے تو اب ان کے خلاف سنائی جاتی ہے.